السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم فیض احمد فیض کی دوسری غزل کی تشریح کریں گے۔ پیارے بچوں، فیض احمد فیض ایک انقلابی شاعر تھے۔ انہوں نے آپ کی درسی کتاب میں 2 غزلیں لکھی ہیں۔ تو پہلی والی غزل ہم نے پڑھی، اس کی تشریح کی، اب ہم دوسری غزل پڑھیں گے۔ تو یہ غزل ہے: کب ٹھہرے گا درد اے دل، کب رات بسر ہوگی، سنتے تھے وہ آئیں گے، سنتے تھے سحر ہوگی۔ فیض احمد فیض فرماتے ہیں، اے میرے دل تو ہی بتا، یہ درد بری رات کب ختم ہوگی۔ اور ہم سنتے تھے کہ آزادی کا سحر طلوع ہوگا، وہ سحر کب آئے گی، جس کے لیے اے دل ہم بے قرار ہیں۔ چونکہ فیض احمد فیض نے اپنی آزادی جو ہم انگریزوں سے حاصل کر رہے تھے، جب ہندوستان اور پاکستان بن رہا تھا، 2 الگ الگ ملک بنے، تو اسی کی کہانی میں فیض احمد فیض نے یہ غزل لکھی ہے۔ اور لکھتے ہیں، کب جان لہو ہوگی، کب عشق غہر ہوگا، کس دن تیری شنوائی اے دید تر ہوگی۔ فیض اس غزل کے مختلف اشعار میں اپنی بات جنوں کی لائی میں کرتے ہوئے استخوان جسم سے مختلف سوالات کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور اس شعر میں بھی یہ استفہامیہ لہجہ اپنایا گیا ہے کہ اے دید تر، کب میرے جسم سے خون جاری ہوگا، اور کب عشق بہہ سکیں گے اپنے وطن کی خاطر، کب ہمارے دل کی بات سنی جائے گی اور ہم نذرانے جاں پیش کر سکیں۔ اس شعر میں اس غزل میں حب الوطنی کی بو اب آ رہی ہے۔ اور اس کے بعد شاعر کہتے ہیں، کب مہکے گی فصل گل، کب بہکے گا مے خانہ، کب صبح سخن ہوگی، کب شام نظر آئے گی۔ اور فرماتے ہیں کہ وہ دن کب آنے والا ہے جب اپنے وطن میں بہاروں کا موسم ہوگا، اور جب غم بلانے کے لیے بہکے گا مے خانہ، وہ صبح اور شام کب نظر آئے گی۔ واعظ ہے نہ زاہد ہے، ناسا ہے نہ قابل ہے، اب شہر میں یاروں کی کس طرح بسر ہوگی۔ اور شاعر کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے شہر میں کہیں کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، واعظ زاہد ناسا قاتل کہیں بھی نہ اتا پتہ نہیں ہے۔ اب کی بار ایسا دھواں اٹھا ہے کہ ہر چیز کا یہاں ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ایسے میں میرے شہر میں اپنے دوستوں کے ساتھ کس طرح زندگی، کس طرح گزر بسر ہوگی۔ کب تک ابھی رہ دیکھیں اے قومت جانانا، کب حشر معین ہے تجھ کو تو خبر ہوگی۔ اے میرے وطن، شاعر فرماتے ہیں، اے میرے وطن، کب تو آزاد ہوگا، کہاں تک ہم انتظار کی راہ دیکھ سکیں گے۔ اب تو ہی بتا کہ کب کیا ہونے والا ہے، تجھ کو تو کچھ علامت ہوگی۔ تو شاعر یہاں پر اس اپنے وطن سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ کب میرا وطن آزاد ہوگا، کب ہم نئی صبح دیکھیں گے، کب ہم نئی بہار دیکھیں گے۔ تو یہ تھی دوسری غزل کی تشریح۔ تو پیارے بچوں، اس کے ساتھ کچھ الفاظ معنی بھی ہیں: گلوں میں رنگ بھرے پھولوں کی سجانا یار، رنگ کرنا پھول کھلانا۔ بچوں، یہ الفاظ معنی یاد کرنا تاکہ آپ کو تشریح کرنے میں بھی آسانی ہوگی۔ آپ کی درسی کتاب میں لکھا ہوا ہے، قفس ہے، کج لب ہے، سر کا کل ہے، مشک بار ہے، شب ہجرہ ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ یہ الفاظ معنی یاد کریں گے۔ اس کے بعد پیارے بچوں توضیحات ہے، اس کی طرف بھی توجہ دیں گے۔ اس کے بعد ہے کچھ سوالات ہیں، کچھ آسان سوالات ہیں جو کہ آپ کی آسانی کے لیے میں نے اپنی کاپی پر درج کی ہیں۔ تو یہ آپ اپنی کاپی پر لکھ لینا تاکہ آپ کو پڑھنے میں، یاد کرنے میں آسانی ہوگی۔ یہ سب سے پہلا سوال ہے، فیض احمد فیض کی شاعری کا موضوع کیا ہے؟ اور دوسرا سوال ہے، فیض کی غزلوں میں قفس اور چمن، رات، سحر کے الفاظ ان کے معنوں میں استعمال نہیں ہوئے ہیں، جن معنوں میں اردو غزل میں استعمال ہوتے فرق بتائیے۔ تو اس طرح سے تراکیب ہیں، آپ کو بھی کچھ تراکیب بنانے ہیں۔ بحر خدا ہے، ذکر یار ہے، سر قاقل ہے، دفتر جنوں ہے، کوئی یار ہے، سوئے دار ہے۔ تو یہ ہیں کچھ سوالات پیارے بچوں جو آپ اپنی درسی کتاب اپنی کاپی پر لکھ لینا تاکہ آپ کو اس غزل کو پڑھنے میں بھی آسانی ہوگی۔
اچھا، خدا حافظ.